بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیت الخلاء کے احکام پڑھ رہے تھے۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے وہ جگہیں جہاں پر رفع حاجت کرنا حرام ہے، یعنی وہ مقامات یا وہ کنڈیشن جس وقت ہم پیشاب اور پاخانہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، توضیح المسائل میں اس مسئلے کا نمبر ہے 60۔ مسئلہ یوں ہے، رفع حاجت جن جگہوں پر کرنا حرام ہے ان میں مندرجہ ذیل جگہیں شامل ہیں۔ نمبر 1، اس جگہ جو کسی کی نجی ملکیت ہو جبکہ اس نے رفع حاجت کی اجازت نہ دے رکھی ہو۔ رفع حاجت سے مراد پیشاب یعنی واش روم کرنا، نجی ملکیت سے مراد پرائیویٹ پراپرٹی۔ آسان الفاظ میں ایک شخص کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی پر واش روم نہیں کر سکتا جب تک اس سے اجازت نہ لے لے۔ اگر اجازت ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بغیر اجازت کسی کی پرائیویٹ جگہ پر واش روم کرنا حرام ہے۔ اس مسئلے کو ہم اگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اکثر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو رستوں پر پیٹرول پمپس یا ہوٹل میں واش روم ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ بغیر اجازت واش روم یوز کرنا منع ہے، تو آپ بغیر اجازت ان واش رومز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یا مثلاً لکھا ہو کہ واش روم استعمال کرنے کی اجرت ادا کرنی ہوگی، مثلاً 10 روپے، تو آپ بغیر پیمنٹ کیے واش روم استعمال نہیں کر سکتے، استعمال کرنا حرام ہے۔ اس کے برعکس اگر پبلک ٹوائلٹس ہیں، یعنی جیسے گورنمنٹ نے عوام کے لیے پبلک ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہیں یا کسی اور نے، تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ اپنے کسی رشتہ دار یا کسی دوست کے گھر یا آفس جاتے ہیں تو آپ کو اطمینان ہے کہ اس کی طرف سے اجازت ہوگی تو آپ واش روم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے کہ اجازت ہوگی یا نہیں تو پھر آپ بغیر اجازت واش روم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس فہرست میں سیکنڈ پوائنٹ ہے ان جگہوں پر جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہوں، مثلاً بعض مدرسے۔ فار ایگزامپل آپ مال جاتے ہیں، مال میں آپ دیکھتے ہیں کہ مین واش روم بھی ہے اور جینٹس واش روم بھی ہے اور لیڈیز واش روم بھی ہے۔ اب چونکہ آپ کے لیے اب لیڈیز واش روم میں جانا حرام ہو گیا کیونکہ وہ مختص کر دیا گیا ہے لیڈیز کے لیے، اسی طریقے سے لیڈیز جینٹس واش روم میں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ مختص کر دیا گیا ہے جینٹس کے لیے۔ دوسری ایگزامپل، آپ اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اسٹاف روم میں ٹیچرز کے لیے واش روم ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس واش روم میں نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے واش روم ٹیچرز کے لیے۔ مسئلہ نمبر 62، نیکسٹ مسئلہ ہے 62۔ پیشاب کا مخرج پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ دھونا کافی ہے، اگرچہ احتیاط مستحب کی بنا پر 2 مرتبہ دھونا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھوئیں۔ اب یہاں پر ہے کہ جو پیشاب کا مخرج ہے یعنی مقام پیشاب، یہ پانی کے علاوہ ہم کسی اور چیز سے پاک نہیں کر سکتے، نہ پتھر سے، نہ کپڑے سے، نہ کسی اور ٹیشو سے، ٹھیک ہے۔ یہ پانی سے ہی پاک ہوگا۔ 1 مرتبہ دھو لیں تو وہ کافی ہے، 1 دفعہ دھونا واجب ہے۔ مستحب ہے کہ ہم 2 مرتبہ دھوئیں اور اس سے بھی بہتر ہے ہم پیشاب کے مقام کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ اللہم صل علی